اس وقت میں مظفر آباد میں موجود ہوں اور یہ مجموعی طور پر جو میرپور ڈویژن کے انتخابات ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو مظفر آباد ڈویژن کے انتخابات ہیں ان کو اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں اور اس کے علاوہ 9 نشستیں وہ ہیں جو کہ مظفر آباد ڈویژن کی ہیں. تو انتخابات امپورٹنٹ ہیں. 3 جو نشستیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو پولنگ ہے اس کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں مظفر آباد ڈویژن کی تو یہاں پر مظفر آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان 9 نشستوں کے لیے بھی بڑا جو ہے وہ کڑے مقابلے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں گی راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ہونے والا ٹاکرا اس کے حوالے سے جی کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ جموں اور ویلی میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے ان مہاجرین کی 12 نشستوں کو. 12 نشستیں جو ہیں وہ 6 جموں کی ہیں اور 6 ویلی کی ہیں. صحیح. اور ان 12 نشستوں میں جو وقاص باقر اور ابھی ہمیں جو ہیں وہ اکبر بتا رہے تھے کراچی کی صورتحال, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے اور یہاں انتخابی دنگل ہے وہ سجنے کے لیے تیار ہے, تیاری بھی دکھائی دے رہی ہے. اور کیونکہ مرکزی شہر ہے جہاں کے اوپر تیاری ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ پرجوش بھی ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو مجموعی طور پر مہاجرین کی 3 نشستیں ہیں, LA 39 جموں 6, اس کے علاوہ LA 43 ویلی 4 اور LA 44 ویلی 5 پر جو ہے وہ پولنگ ہونی ہے. کل صبح سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہونا ہے 8 بجے سے. اور تینوں حلقوں کی اگر ہم بات کریں تو کل ووٹرز کی تعداد 47,899 ہے. جبکہ LA 39 کی اگر بات کی جائے جموں 6 کی تو وہاں پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 43,623 ہے. جبکہ LA 43 ویلی 4 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 3,350 ہے. اسی طرح LA 44 ویلی 5 میں کل ووٹرز کی تعداد 6,926 ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جن کی ضرورت بھی کی جا رہی تھی. اور ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جو ہے وہ تقریباً 27,907 جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ بھرپور سیکیورٹی میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, جس میں مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو 14,917 مرد ہیں اور 12,990 خواتین ہیں. اور ان کو تینوں حلقوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ان تینوں حلقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو جو مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستیں ہیں ان کا بھی احوال بتاؤں, کیونکہ میرپور ڈویژن کے انتخابات کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی الگ سی سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ہر طرف سے ہمیں جو ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مجموعی طور پر جو میرپور میں ریزلٹس آئے ہیں اس کے بعد اب تمام سیاسی جماعتیں ہمیں پہلے سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہیں, کیونکہ 9 نشستیں جو ہیں وہ 13 میں سے میرپور ڈویژن کی جو ہے وہ نون لیگ لے چکی ہے اور 4 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی لے چکی ہے. تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور اس کے ساتھ جو بالکل نیر, استحکام میں آپ سے پاکستان پارٹی ہے یہی وہ بھی جاننا میں کافی چاہ رہی تھی متحرک کہ دکھائی کہا دیتی یہ ہے. جا رہا تھا کہ بھرپور دھاندلی کی گئی ہے, تو اب یہ بتائیے گا کہ اس انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیے انتظامات کا مطالبہ تو ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو ہے وہ متعدد بار مختلف ویڈیو بیانات کے ذریعے سے کیا جاتا رہا ہے. جبکہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے جن حلقوں کے اندر میرپور کے اندر وہ الیکشن ہاری ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم جو 4 سیٹیں جو ہے وہ ہار گئے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو اس وقت یہ دھاندلی کا شور جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ہم نے یہ جو چیزیں کچھ چیزیں جو ہماری اپنی نظر سے گزری کیونکہ ہم وہاں پر میرپور ڈویژن میں بھی موجود تھے, ہم نے الیکشن خود کور کیا گراؤنڈ کے اوپر رہ کر, آپ کا تو کہنا ہم نے یہ ہے وہاں کہ پر آپ دیکھا وہاں کہ پر جس طرح موجود سے تھیں. تو نیر, میں یہ بات جاننا چاہوں گی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ انتخاب عمل کے جو بیگز ہوتے ہیں, جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں, ان پہ خود ہی ٹھپے لگائے جا رہے تھے اور باقاعدہ ویڈیوز بھی اس چیز کی سامنے آئی ہیں. تو آپ نے وہاں پہ کیا مناظر دیکھے تھے؟ جی بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ وہاں پر ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ ریزلٹس جو ہے پہلے انتخابی عمل کے دوران ہم نے مسلح لوگ بھی دیکھے وہاں پر, انتخابی جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کے اندر ہم نے لوگ دیکھے کہ جو مسلح لوگ تھے, اور ہم نے خود وہاں پر یہ فیس بھی کیا کہ وہاں اچانک سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور پسٹل نکل آئے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہم اپنی جانیں بچا کر وہاں سے نکلے. لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ ان حلقوں کے جہاں کے پہ ہم نے یہ ساری جو ہنگامہ رہی سارا دن دیکھی, ان کے ریزلٹس بھی روک لیے گئے. اور ان کے ریزلٹس کو جو دھاندلی جو ہمیں جس کی زیادہ تشویش تھی وہ یہ کہ کچھ نشستوں کے ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد بقیہ جہاں پر جو ہے وہ
یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹیں لے جائے گی، وہاں پر ریزلٹس روکے گئے، اور وہ ریزلٹس جو روکے گئے، وہ ریزلٹس روکنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد جب ریزلٹ آیا تو 99% وہاں پر ریزلٹ کیسے نکلا، وہاں پر 98% کیسے ریزلٹ نکلا. وہ جو ہم سارا دن لوگ ڈھونڈتے رہے کہ ہمیں ٹرن آؤٹ ملے اور ہم اس ٹرن آؤٹ کو رپورٹ کر سکے، اور وہاں پر یہ دن کے آخر میں ہمیں پتہ چلا کہ جن پولنگ سٹیشنز پر ہم خود گئے تھے ان پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جو ہے وہ 98, 99, 80%, 85%. تو ہم نے وہ 85% آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں دیکھا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ہم نے یہ جو چیزیں دیکھی، اس نے بڑی ایک جو ہے وہ تشویش کی لہر نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بلکہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے دوڑتی ہوئی محسوس کی. اور پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنسز آپ نے اور اس کے بعد صفائیاں جو ہے وہ انتخابات کا یہ عمل ہے تو اس میں یہ شفافیت بھی ہوگی، دھاندلی بھی ہوگی، یہ سب کچھ ایک ساتھ چلتا ہی رہے گا.